السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ سامعین اکرام، جب آپ کاؤنسلنگ سینٹر کے لیے کام کریں گے، ایک سوال عام طور پر لوگ آپ سے کیا کریں گے۔ ایسے بہت سارے سوالات آئیں گے اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کو آپ اٹینڈ کریں، جواب دیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کیپیبل ہوتے ہیں اور ان کو خود جواب دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال آتا ہے اور بہت جینیون سوال ہے، اور میں سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں کر رہا ہوں، لیکن کاؤنسلنگ کا کام جو اس بیڑے کو اٹھائیں گے ان کے لیے یہ میں انفارمیشن آپ کو پاس کر رہا ہوں۔ وہ کیا سوال ہے؟ آپ کو ایک سوال کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہیں، یہ تو دارالقضاء جیسا ہے، کیا آپ میں عالم ہیں؟ کیا اس میں کتنے عالم ہیں آپ کے پینل میں؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ یہ سوال کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ بہت ہی مخلص ہوتے ہیں، بہت جینیون ہوتے ہیں، بہت ہی وہ گہرائی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، بہت مثبت سوچ کا سوال کرتے ہیں کہ بھائی علماء کی ضرورت ہے، اور آپ میں عالم دین کون ہے جس کو فقہی اور اسری اور معاملات کے معاملے میں درک ہو، جانکاری ہو۔ تو آپ ان کو بتا دیں گے کہ بھائی آپ ہم میں عالم ہے، عالم دین ہے، اور ضرورت کے موقع پر ہم بڑے علماء کرام اور بڑے فتویٰ سینٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، اور یہ بات مان کے چلیے کہ اس میں عالم کا بہت ہی بڑا رول ہے اور بہت ہی اہم رول ہے، اس میں کیا بھی شک نہیں ہے۔ اور بغیر عالم کے جو تجربہ کار عالم ہو یا تھوڑی دور اندیشی سے اس کام کو کرنے والا عالم ہو، اس کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بات کو آگے بڑھنے سے پہلے جو دوسرا ٹائپ کا جو سوال آتا ہے، جو اسٹیریو ٹائپ جو سوال کرتے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، جو آپ کو نیگیٹو ایسپیکٹ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ میں اگر ایک عالم ہے تو کام نہیں چلے گا، اور سب کے سب عالم ہو تو ہی کام کریں گے، اور ورنہ یہ کام آپ لوگ غلطیاں کریں گے، بڑے بڑے فیصلے آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا سوال بالکل غیر اہم، غیر ضروری اور غیر منطقی ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، پہلے تو ہمارا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ بھئی عالم دین استشارات میں، فیصلوں میں، خاص کر کے مسلمانوں کے بیچ کے معاملات اور خاندانی معاملات میں عالم کی ضرورت ہے۔ اس پر تو اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری بات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، صرف عالم سے یہ ہونے والا کام بھی نہیں ہے۔ عالم اگر ڈگری لے لے اور دلائل اور استدلال پر اس کو عبور ہو، اس کو ایک پکڑ ہو، اور وہ آ کے فیصلہ اگر کرے، اور آپ کے پاس ہندوستان کا قانون جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی پیپر رائٹر، پیپر کو فارمیشن کرنے والا، کاغذ بنانے والا، امیکیبل آپس میں صلح ہونے کے بعد یا فیصلے ہونے کے بعد ہندوستانی قانون کو سمجھ کر کے شریعت کے قانون کو بھی اس کے برابر کر کے یا اس کو فوقیت دے کر کے کل کے دن آپ کے اوپر قانونی اعتبار سے نقصانات نہ ہو یا آپ کے لیے کچھ تکالیف نہ ہو، اس اعتبار سے آپ کا پیپر ورک کرنے والا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تجربہ کار لوگ ہونی چاہیے جن کے بال پکے ہوں اور جو اپنی خاندانی زندگی گزار چکے ہوں، اور مختلف چھوٹے بڑے مسائل اور چھوٹے بڑے خاندانی مسئلوں کو حل کر کے جن کے پاس تجربہ ہو، ایسے لوگ بھی آپ کو چاہیے، بھلے سے وہ کسی مدرسے سے فارغ نہ ہو۔ حکمت والا آدمی، نفسیات کو سمجھنے والا سائیکالوجسٹ آپ کو چاہیے، اور ایسا آدمی چاہیے بھلے سے وہ عالم دین نہ ہو لیکن دین پسندی ہو، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہو، صحیح اور پاک صاف شرک سے پاک رہنے والا عقیدہ اگر اس کے پاس ہے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں میں اس کا اچھا نام ہے، اچھی قبولیت ہے، لوگ اس کو، اس کے مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہوں کہ یہ آدمی دوسروں کو کام آنے والا ہے، لوگوں کے اندر ایکسیپٹنسی ہو، ایسا آدمی بھی چاہیے آپ کو اس میں، جس کو آس پاس کے محلوں، علاقوں، مسجدوں، جماعتوں، گاؤں اور مختلف جو ہے مسلم یا غیر مسلم لیڈروں سے اچھے تعلقات ہوں، تعلقات نہ بھی ہوں تو اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ان سے بات کر سکے، ان کو اپنے اعتماد میں لے سکے، ان کا اپنا تعارف کرا سکے۔ کوئی آدمی نہیں آ رہا ہے، کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، ان کی جماعت والوں سے، ان کے علماء سے، وہاں کے علاقائی پولیس سے، وہاں کے مختلف تنظیموں سے بات کرنے کی صلاحیت رکھنے والے آدمی ہونی چاہیے آپ میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، عالم دین کا جو رول ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ رول ایسے لوگوں کا ہے جو دیندار اور تجربہ کار لوگ، جس کو میں نے ابھی اس کے فیوچرز اور اس کے تفاصیل میں نے آپ کو بتلایا۔ عالم دین ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ عموماً مدرسوں سے نکلنے والے ہمارے بھائی لوگ، ہمارے طلباء، ان کے پاس صرف 2 ہی ویکنسیز ہیں اور ہزاروں میں لاکھوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور صرف 2 ویکنسی ان کے نظروں میں رہتی ہیں اور ان کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ویکنسی خطبہ ہے، تقریر ہے، اور ایک ویکنسی جو ہے نماز پڑھانا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی امامت ہے اور بہت بڑا مقام ہے، وہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، لیکن حالات، وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں نئے اور مختلف نئے انداز سے ہمیں کام کرنا چاہیے، نئے کام کرنے کے طریقوں کو ڈھونڈنا چاہیے، جس سے قوم کی اصلاح ہو، جس سے غیر مسلمانوں تک ہماری رسائی ہو۔ جیسے دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے ابھی تک 10 سال 20 سال پہلے جیسے تھی وسائل، آج وہ وسائل نہیں ہیں، ریسورسز وہ نہیں ہیں، آج ریسورسز بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں، ہماری دعوت تو قرآن و حدیث کی ہوگی، انہی بنیاد پر ہوگی، لیکن دعوت و تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے، جو میڈیم ہے، جو لینگویج ہے، جو ریسورسز ہیں، جو ویز ہیں، اس کے اندر انوویشن اور اس کے اندر جو ہے نئے انداز سے ہم اپنے مدرسوں کے طلباء کو اگر نہیں بنائیں گے، گویا کہ ہم اپنے بچوں کو ناکارہ بنا کر یا محض ان کو 1 یا 2 کاموں کو تیار کر کے آپ ان کو بھیج رہے ہیں، اور ان کو باہر آنے کے بعد وہ وظیفہ نہیں ملے گا، اور ان کے اندر رہنے والی جو قائدانہ صلاحیت ہوتی ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کو چلا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے کاموں کو وہ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، گویا کہ ہمارے مدارس والوں نے اس کو فوکس نہیں کیا، ان کے لیے راستے ہموار نہیں کیے۔ آخر کے 1 سال میں جس کو جو ہے ان کو جس طریقے سے، یا آخر کے 2 سال میں جس طریقے سے ان کو آنے والے میدان کے لیے تیاریاں جیسے ان سے کروانی چاہیے تھا، وہ نہیں کرایا۔ تو یہ میرے بات کا ایک جانبی، ایک ایکسٹرا میں ایک پوائنٹس جمایا ہوں یہاں پر کہ بھئی عالم دین کی ضرورت ہے، تو عالم دین ویسے ہونی بھی تو چاہیے۔ تو اس لیے میں نے مدارس کے سلیبس اور وہاں پہ ہونے والی ان کی تربیت اور ان کی ذہن سازی کی جو تبدیلی ہونی چاہیے وہاں پر، تو اس کے طرف میں نے بات کیا۔ لیکن میرا کور آج کا جو سبجیکٹ یہی ہے کہ بھئی علماء کی کاؤنسلنگ سینٹر میں ضرورت ہے، لیکن صرف علماء سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں میرے بھائیوں، جو کورٹ کچہری میں 15-20 سال سے گرے پڑے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے سارے بایو ڈاٹا کو، ان کے سارے جو ہے بایوگرافی کو، ان کے سارے پاسٹ کے پورے پیپر کو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ کہاں سے آپ لائیں گے ایسے افراد کو؟ آپ کے پینلسٹ میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس ہسٹری کو سمجھے، اس پیپر کو سمجھے، اس جو ہے ڈاکیومنٹس کو سمجھے، 10-15 سال کا پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر میں لگا کر اس کی فائل اتنی موٹی ہو گئی ہو۔ مالی مسائل آتے ہیں، پیسوں کے ٹرانزیکشنز کے مسائل آتے ہیں، ڈیلنگز کے مسائل آتے ہیں،
بزنس کے مسائل آتے ہیں تو اس کو سمجھنے والا بھی آدمی چاہیے، جو یہاں تک کہ سی اے جو اکاؤنٹس کے اندر اتنا ماہر ہو کہ بھائی وہ سمجھ سکے کہ بھائی کہاں پہ کون آدمی کس طریقے سے چیٹ کیا ہے دونوں میں سے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جنسی مسائل آتے ہیں عورت اور مرد کے بیچ میں، انٹیمیسی کے مسائل آتے ہیں، سیکشول میٹرز آتے ہیں، اور یہ سیکشول میٹرز پہ میں صرف عالم دین ہو کر اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک میں باتوں کو نہ سنوں، جب تک میں میڈیکلی چیک اپ نہ کراؤں، جب تک ہماری عورتوں کی جو ٹیم ہے، عورت جو کاؤنسلرز ہیں، ان کا رپورٹ بات کرا کر اس میری بہن سے نہ لے لوں، تو تب تک میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بڑا مختصر یہی میسیج ہے کہ عالم دین کے بغیر یہ کام نہیں کریں آپ، لیکن عالم دین ہی صرف رہنے سے کام بالکل اور بالکل نہیں ہوگا۔ مختلف صلاحیت مند لوگ جب مل جاتے ہیں تو عالم دین کو گویا کہ وہاں پر طاقت ملتی ہے۔ سمجھو کہ ایک گاڑی ہے، ایک موٹر ہے، انجن اپنا کام کرتا ہے، کلچ اپنا کام کرتا ہے، پیٹرول اپنا کام کرتا ہے، بریک اپنا کام کرتا ہے، ٹائر اپنا کام کرتا ہے، کسی ایک کے بھی نہیں ہونے کی وجہ سے گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو تیاری میں آپ کو ذہن سازی جو کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے علاقوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اور واپس دہراتا ہوں آخری بات ہے کہ جب آپ بگننگ میں، ابتدائی مرحلے میں سارے طرح کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، عالم دین ملیں گے آپ کو، ان کو لے لیجیے، یا کوئی عالم دین ہی اس کی جو ہے بنیاد ڈالے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں لوگوں کو جمائیں، سال 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے لوگ آپ کو دے گا، یا خود وہاں بیٹھ کر ہی آپ لوگ اس بات کو سیکھ لیں گے کہ یہاں پہ بیٹھنے میں ہمیں کیا تیاریاں ہونی چاہیے، خود بخود وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ میں دے گا۔ میری بات کو لے کر ایسا نہیں سمجھنا کہ عبداللطیف مدنی جو بات کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ نو، نیور ایور۔ آج سے تقریباً 7 سال یا 8 سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جو صفات اور جو فیوچرز، جو ٹیلنٹس، جو ایک کاؤنسلنگ سینٹرز کے پینلسٹ میں ہونا چاہیے، وہ ہم میں بھی نہیں تھے میرے بھائیوں، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، ہم نے سیکھا، ہم علماء سے بیٹھے، ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے، ہم ججز کے ساتھ بیٹھے، غیر مسلمان تجربہ کار جو پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے ابھی بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے، اور ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان بنائے، آپ کو علماء سے لے کر مختلف صلاحیت مند لوگ آپ کو جو ہے آپ کے علاقے میں دے، اور آپ اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔